الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعبان المعظم کا آخری عشرہ اکثر گزر چکا ہے، تھوڑا سا باقی ہے، اور آنے والی منگل کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک شروع ہو جائے گا اور پہلی تراویح انشاءاللہ ہوں گی. اس لیے اب رمضان شریف کے متعلق ہی کچھ فضائل اور کچھ یہ طریقہ کہ ہم رمضان شریف کا مہینہ کس طرح گزاریں بتانے کی ضرورت ہے. فضائل بہت ہیں جو ایک جمعے میں بیان نہیں ہو سکتے، تھوڑے تھوڑے ہر جمعے کو انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے. البتہ رمضان شریف کا مہینہ جو بڑی فضیلتوں، برکتوں، مغفرتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے وہ دستور العمل اور رمضان مبارک کے معمولات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے. بیان کے آخر میں انشاءاللہ وہ پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور اپنے ساتھ محفوظ رکھیں اور محفوظ رکھ کر اس کے مطابق اپنا رمضان شریف گزارنے کی کوشش کریں. رمضان شریف کے بارے میں سب سے پہلے تو وہ دعا ہمارا معمول بن جانا چاہیے اور ہم سب کو لگ کر اب وہ دعا مانگنی چاہیے جو رمضان شریف کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اور منقول ہے. جب رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا خود بھی اہتمام سے مانگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت آپ سکھاتے اور بتاتے تھے.
سے اندازہ کریں کہ یہ دعا کتنی اہم ہے۔ وہ دعا تو عربی میں ہے، لیکن ہم اردو میں بھی بلا شبہ مانگ سکتے ہیں۔ عربی کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، وسلم لی متقبلا، اور رمضان مبارک کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ تو یہ 3 دعائیں ہیں۔ یا اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، میں زندہ رہوں، صحت مند رہوں، پر راحت پر عافیت رہوں، تاکہ رمضان شریف جب نصیب ہو تو میں رمضان شریف کے فرائض اور سنن و مستحبات بجا لاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے اور میں اس مبارک مہینے سے محروم ہو جاؤں۔ مجھے رمضان شریف کے لیے یا اللہ سلامت رکھیے، اے اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے کہ رمضان شریف کا مہینہ مجھے نصیب ہو تو آپ کی عبادتوں کے ساتھ نصیب ہو، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ نصیب ہو، گناہوں سے بچنے کے ساتھ نصیب ہو۔ اس طرح رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے، وسلم لی متقبلا، اور رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے، یعنی میں بھی زندہ سلامت رہوں، رمضان شریف کا مہینہ بھی مجھ کو سلامتی کے ساتھ ملے، اور ملنے کے بعد پھر رمضان شریف میرے لیے مقبول بھی ہو، یعنی رمضان شریف میں روزے رکھوں، تراویح پڑھوں، افطاری کروں، سحری کروں، تسبیحات پڑھوں، نوافل پڑھوں، صدقہ خیرات کروں، دوسرے کارہائے خیر انجام دوں، سب ہی مقبول ہو جائیں۔ اس لیے کہ اگر قبول ہو گیا تو تھوڑا بھی بہت ہے، خدا نخواستہ کوئی عمل قبول نہ ہوا تو اگر وہ بہت زیادہ بھی ہو تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دعا بھائی ہم سب کو شروع کر دینی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ دعا تلقین کرنی چاہیے، ان کو یہ بتائیں کہ بھائی رمضان شریف سے پہلے یہ دعا حضور نے بتائی ہے، تم بھی مانگو، سب گھر والے بھی مانگیں، سب دوست احباب بھی مانگیں، اور ہم سب جو سن رہے ہیں ہم بھی یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، اور آج سے شروع کر دیں۔ یا اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھیے، رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ ایک تو یہ دعا جو بہت ہی اہم دعا ہے، اور رمضان مبارک کی فضیلت یہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا چاند نظر آنے پر، رمضان مبارک کا چاند نظر آنے پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورے مہینے تمام دروازے کھلے ہی رہتے ہیں، رمضان شریف کی آخری رات آنے تک بھی کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رات دن برستی ہیں، رات دن نازل ہوتی ہیں، اور بندوں کے اعمال قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، نیچے سے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عمل 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ فضیلت نہیں ہے، رمضان شریف کا مہینہ گزرنے کے بعد یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت خاص رمضان شریف میں ہے کہ 24 گھنٹے آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں بندوں کے اعمال
اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتے ہیں، ان کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں بندوں کو عطا ہوتی ہیں۔ اور جب رمضان شریف میں کوئی مسلمان ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے، جب کوئی مسلمان بندہ یا مسلمان بندی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا محل بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہے جو سرخ رنگ کے یاقوت سے آراستہ ہے، یعنی اس میں پھول بوٹے جو ہیں سرخ رنگ کے یاقوت سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک سجدے میں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، چاہے نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو یا نفل ہو۔ نفل میں ساری نفلیں آ گئی، اس لحاظ سے تراویح کے اندر 40 سجدے ہیں، تو 40 سجدے اللہ تعالیٰ تراویح کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ ہر سجدے کی یہ فضیلت ہے کہ 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں 60,000 دروازوں والا ایک محل عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! آج یہ فضیلت نہیں ہے، رمضان گزرنے کے بعد یہ فضیلت نہیں ہے، یہ رمضان میں فضیلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور رمضان شریف میں جب روزے دار پہلا روزہ رکھے گا، جب روزے دار رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور روزے دار کے لیے روزانہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ روزانہ روزے دار کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! آج اگر ہم نفلی روزہ رکھیں گے تو یہ فضیلت نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد ہم شوال کے 6 روزے یا دوسرے روزے رکھیں گے تو یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت رمضان کے اندر ملے گی کہ روزانہ روزے دار کے لیے رمضان شریف میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا فرمائیں گے، پچھلے تمام گناہ صغیرہ معاف، اور 70,000 فرشتوں کی دعائیں مغفرت الگ۔ اندازہ کریں کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان شریف کی۔ اور نیز رمضان شریف میں کوئی مسلمان مرد یا عورت رات میں یا دن میں کسی بھی وقت ایک سجدہ کرے، کسی بھی وقت ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں اتنا لمبا چوڑا درخت عطا فرمائیں گے کہ اس کے ایک کنارے سے اگر کوئی گھوڑے سوار چلے تو دوسرے کنارے پر 500 سال کے بعد پہنچے گا۔ اندازہ کرو وہ درخت کتنا لمبا چوڑا ہوگا، 500 سال تو بہت ہوتے ہیں۔ دنیا بھی اس کے آگے سے چھوٹی ہے، دنیا بھی کچھ نہیں ہے اس درخت کے، ایک ہی درخت کے سامنے ساری دنیا کچھ نہیں ہے۔ کہ دنیا کے چاروں طرف چکر لگانے کے لیے اتنی مدت درکار نہیں ہے، مختصر سی مدت میں طیارہ جو ہے دنیا کے چاروں طرف چکر لگا لیتا ہے، ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اس میں تو 500 سال کی مسافت کے برابر وقت لگے گا ایک طرف سے جانے اور دوسری طرف سے نکلنے کے لیے۔ تو ایک تو 1500 نیکیاں، دوسرے جنت میں ایک
سرخ رنگ کے یاقوت کا محل جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ایک سجدے کے بدلے میں جنت کے اندر اتنا لمبا چوڑا درخت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ رمضان شریف کی فضیلت ہے۔ اس لیے رمضان شریف کے لیے خوب گڑ گڑا کے دعا بھی کریں، اور گڑ گڑا کے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی سے اپنا نظام العمل بنانے کی کوشش کریں۔ یہ سوچیں کہ بھئی رمضان شریف آنے والے ہیں، میں رمضان شریف کیسے گزاروں گا؟ پہلے سے سوچیں گے تو وقت پر انشاءاللہ وہ سوچنا کام آئے گا۔ پہلے سے آپ نے کچھ نہیں سوچا تو یہ خطرہ اور اندیشہ یقیناً ہے کہ پھر ہمارا رمضان کہیں ویسے ہی نہ گزر جائے جیسے شعبان گزر رہا ہے، اسی طرح نہ گزر جائے جیسے کہ رجب کا مہینہ گزر گیا، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، جس میں 11 مہینے ہمارے لیے رکھے ہیں اللہ پاک نے، کہ بھئی اس میں تم کاروبار کرو، نوکری کرو، ملازمت کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، کماؤ، اور اللہ تعالیٰ کی حلال اور طیب روزی حاصل کرو، اپنا کام چلاؤ۔ لیکن یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ جب مخصوص فرمایا تو ہم بھی کوشش کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے مخصوص رہے، جس کے لیے دنیا کی مصروفیتیں کم سے کم کریں، ڈیوٹی کے اوقات بھی کم سے کم کریں، لوگوں سے میل جول بھی کم سے کم کریں۔ رمضان شریف میں جو خریداری رمضان شریف کے حوالے سے رمضان شریف سے پہلے ہو سکتی ہے کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان شریف میں بازاروں میں جانا نہ پڑے اور بازاروں میں ہمارا زیادہ وقت نہ لگے۔ اس طرح سے ابھی سے سوچیں کہ میں دکان کتنے بجے جاؤں گا، کتنے بجے بند کروں گا۔ اگر 7 بجے دکان بند کرنی ہو تو 5 بجے بند کر لو، صبح اگر 12 بجے جاتے ہو تو 1 بجے چلے جاؤ۔ ایک مثال ہے۔ اس طرح سے دکان کے اوقات، ڈیوٹی میں بھی اسی طریقے سے کچھ اوقات کم کرو، اور اس نیت سے کہ جو وقت بچے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا، جس میں 2-3 باتیں میں دستور العمل کی اور معمولات کی عرض کرتا ہوں کہ ایک تو اس بات کا ابھی سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان شریف میں کوئی تکبیر اولیٰ میری فوت نہیں ہوگی۔ 5 نمازیں با جماعت مع تکبیر اولیٰ کے انشاءاللہ میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ ابھی سے معمول بنائیں کہ اذان ہوتی سارے کام چھوڑ دیں، اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ دیں، ڈیوٹی بھی چھوڑ دیں، تجارت بھی چھوڑ دیں، دکانداری بھی چھوڑ دیں، دوستوں سے ملنا بھی چھوڑ دیں، دوسرے کام بھی چھوڑ دیں، چھوڑ کر کے بس اذان ہوتے ہی وضو استنجا کر کے مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کریں۔ بس آپ کو آرام سے تکبیر اولیٰ مل سکتی ہے، جماعت بھی ملے گی، تکبیر اولیٰ بھی ملے گی۔ یہی عمل خواتین گھر میں کریں۔ خواتین ابھی سے اس کا اہتمام کریں کہ اذان ہوتے ہی سارے گھریلو کام چھوڑ دیں اور سب کام چھوڑ کر کے وضو کر کے پہلے نماز ادا کریں۔ تو یہ ابھی سے کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرے مرد حضرات اس بات کا خاص خیال فرمائیں کہ ابھی سے طے کر لیں کہ انہیں تراویح کہاں پڑھنی ہے۔ تراویح پڑھنے کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں پر قاری صاحب اور حافظ صاحب تجوید سے قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور کم از کم حضر میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ اس سے زیادہ تیز نہ پڑھیں۔ اس سے زیادہ تیز پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر حروف کٹیں گے،
الفاظ کٹیں گے، یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ایسی جگہ سے پرہیز کریں۔ تجوید کے مطابق کم از کم حضر میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کریں اور نماز کے اندر کی ساری سنتیں ادا کریں، نماز کے اندر کی ساری سنتیں ادا کریں، یعنی سبحانک اللہم باقاعدہ پڑھیں، آمین نہ چھوڑیں، آخری قاعدے میں درود شریف اور دعا نہ چھوڑیں، 4 رکعت پر اطمینان اور سکون سے بیٹھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ تراویح کی 4 رکعت کے بعد 25 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد پھر وہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو 25 مرتبہ اگر کوئی درود شریف آرام آرام سے پڑھے تو آرام بھی مل جاتا ہے، یہ وقت درود شریف میں گزر بھی جاتا ہے، اور پھر کوئی دعا مانگے تو وہ قبول بھی ہو جاتی ہے۔ تو 4 رکعت پر اطمینان سے بیٹھیں اور جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں، مانگیں، اس طرح سے آرام اور اطمینان سے جہاں تراویح ہو اور جس مسجد میں اس طرح تراویح ہو وہاں تراویح پڑھنے کا معمول بنائیں، اور ابھی سے معمول اب طے کر لیں کہ انشاءاللہ وہاں تراویح پڑھیں گے ہم۔ اور ہر مسجد کا معمول سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، کہاں تو چل میں آیا والی تراویح ہوتی ہے، کہاں یعلمون تعلمون والی تلاوت ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسی مسجدیں پسند کرتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ اپنی تراویح ایسی جگہ جا کر برباد نہ کریں، بلکہ ایسی جگہ تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں جہاں صحیح معنی میں تراویح ہو، تاکہ جو فضائل میں نے بیان کیے وہ ہمیں حاصل ہو۔ اور 2 وقت ایسے ہیں جس کے اندر عام طور پر رمضان شریف میں وقت ضائع ہوتا ہے، ایک افطاری کے وقت اور ایک سحری کے وقت۔ افطاری عصر سے پہلے ہی لا کر اور بنا کر کے رکھ دی جائے، اگرچہ گھر میں بھی افطاری کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات محلے کی مسجد میں 1 یا 2 کھجور لے کے چلے جائیں اور مسجد کی افطاری پر بھی آدھا گھنٹہ پہلے آ کے نہ بیٹھیں، ورنہ پھر وہ تسبیح پڑھیں گے آپ میں افطاری کی، اور افطاری دیکھ رہے ہوں گے یا گھور رہے ہوں گے یا منگا رہے ہوں گے یا آگے پیچھے کر رہے ہوں گے، اس میں گزر جائے گا۔ جو وقت ذکر و تلاوت کا ہے، دعا کا ہے، یہ افطاری میں ضائع ہو جائے گا۔ خواتین بھی عصر سے پہلے افطاری بنا کے فارغ ہو جائیں، بس اس طرح تیار کر کے رکھ دیں کہ بس افطاری کا جب وقت آئے تو وہ فریج میں سے نکال کر سامنے رکھ دیں، ورنہ وہی مصلی میں بیٹھے رہیں، وہ بھی تسبیحات پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، آخر میں دعائیں کرتے رہیں۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت عارفی قدس اللہ سے روح کا معمول تھا کہ وہ رمضان شریف میں عصر کے بعد مسجد میں تلاوت کرتے اور پھر دعا والہانہ فرماتے تھے۔ ان کی دعا بڑی والہانہ اور طویل دعا ہوتی تھی جو غروب تک رہتی تھی۔ جب غروب ہو جاتا تو وہ 1-2 کھجور سے روزہ کھول کر کے اور نماز پڑھ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ایسے بندے نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ نورانی مسجد کے اندر وہ عصر سے پہلے چلے جاتے تھے اور عصر کے بعد عام طور پر وہ تلاوت وغیرہ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی بیان بھی فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھی پھر دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اس میں سب شریک ہو جایا کرتے تھے اور غروب تک دعا ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ افطار کر کے اور نماز پڑھ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو اچھا تو یہی ہے، اس میں اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے، اور عصر کے بعد کا افطار کا جو وقت بڑی فضیلت کا وقت ہے۔ ایک ہی فضیلت سناتا ہوں افطار کی آپ کو، کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ اب ہم افطاری میں الجھے ہوئے ہوں تو کیا ہم اپنی آزادی دوزخ سے کرا سکیں گے؟ جب ہمارا دل دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا اور اپنے آپ کو ہم نے دعا میں مشغول رکھا ہوگا تو بھئی یہ فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ اور افطار تو کہیں گیا نہیں، وہ تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو افطار کا وقت ضائع نہ کریں۔ مردوں کا افطار کا وقت ضائع ہوتا ہے بازار میں خریدنے میں، گھر پہنچانے میں، گھر والوں کا ضائع ہوتا ہے عام طور پر بنانے میں، اس سے پرہیز کریں۔ دوسرا سحری میں، خواتین سحری تیاری کرنے میں
تقریباً سارا وقت ان کا لگ جاتا ہے، اور مردوں کا سونے میں اور سستی اور کاہلی میں گزر جاتا ہے۔ بہت کم مرد ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ اٹھتے ہوں اور باقاعدہ وضو استنجا کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوں۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ سحری کے وقت جو ہے خواتین اول تو رات ہی میں پکا کر فارغ ہو جائیں، تھوڑا بہت کام ہو تو سحری میں کر لیں، ورنہ وہ بھی بس سحری میں باقاعدہ تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں اور گر گرا کے دعا کریں۔ جب سحری میں آدھا گھنٹہ رہ جائے جلدی سے سحری نکال کر دسترخوان پہ لگا دیں، اور سب گھر والے بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ ہماری سحری کے لیے کافی شافی ہے۔ اس کے بعد مرد حضرات جو ہے وہ گھر میں سنت پڑھ کے مسجد میں چلے جائیں اور باجماعت نماز پڑھ لیں، خواتین گھر کے اندر۔ تو اس طرح سے ہم رمضان شریف کے ان لمحات کو قیمتی بنا سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے رمضان شریف کے فضائل آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دستور العمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے اندر رمضان مبارک کے اہم معمولات لکھے گئے ہیں، اور اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ رمضان شریف کو کیسے گزارنا چاہیے، اور رمضان شریف ہمارا کیسا گزرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ رمضان شریف کی برکات اور رمضان شریف کے فضائل ہم کو حاصل ہو سکیں۔ اس کتابچے کو ساتھ رکھیں اور اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر اس کو بار بار پڑھیں، اور بار بار پڑھ کے اس کے اندر تمام اہم باتیں لکھی گئی ہیں جن پر عمل کرنے سے رمضان شریف کا مہینہ ہمارا انشاءاللہ سونا بن جائے گا، قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو فضائل بیان ہوئے ہیں اور جو آئندہ انشاءاللہ بیان ہوں گے، وہ تمام فضائل انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہم سب کو حاصل ہو سکیں گے۔ اور وہی ہمارے اور آپ کے یہاں پر آنے کا اور جمع ہونے کا مقصد نہ کوئی تقریر ہے نہ کوئی وعظ ہے کہ یہاں کوئی دھواں دھار خطاب ہوتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ یہاں پر اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اور جو اہم اور نادر موقع ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں، ان نادر موقعوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کریں۔